اچھا دیکھیں کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، ایران کے یورینیم کا، انرچ یورینیم کا مسئلہ ہو تو کچھ عرصہ پہلے، کئی سال پہلے بلکہ، ایران نے اپنا انرچڈ یورینیم جو تھا وہ رشیا کو دے دیا تھا، اور کچھ 2015 میں پروبیبلی، اور وہاں پہ آئی اے ای اے نے کہا بھی تھا کہ جناب انہوں نے اپنا انرچڈ یورینیم پروبیبلی دے دیا اس کو، رشیا کو۔ اگر ابھی پھر یہ ایشو ریز ہوتا ہے، اگر صرف انرچڈ یورینیم کا ہی مسئلہ اگر سمجھا جائے کہ ایران کے اوپر مدعا پڑتا ہے، تو کیا دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کر سکتا ہے ایران؟ پھر انرچڈ یورینیم جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، وہ رشیا کو دے سکتا ہے جلیل صاحب؟ جی، اپنا ایران جو جنوری میں جو بات چیت ہو رہی تھی، تو اس کے اندر تو جو عمانی سائٹ سے جو ہمیں انفارمیشن ملی، تو اس کے اندر تو جو تھے بیسک پوائنٹس جن کے اوپر اگریمنٹ ہو گیا ہوا تھا، وہ تو یہی تھے۔ جو یہ اگین میں بتا رہا ہوں کہ عمانی حکمران جو کہ اس کے اندر شامل تھے، اس کے اندر یہ تھا کہ ایران نے کہا کہ وہ جتنا بھی الاؤڈ ہے انریچمنٹ انڈر آئی اے ای اے انٹرنیشنل رولز کے مطابق 3 to 4% وہ اپنا کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو انرچ یورینیم ہے جو 60% تک انہوں نے کر لیا ہوا تھا، اور جس کی مقدار کو تقریباً 440 کلو گرام کے قریب ہے، تو اس کو ان کے مطابق وہ یا تو وہ کسی تھرڈ کنٹری کو دے سکتے ہیں، یا آپ پھر آج کل وہ اس کو ڈائلیوٹ بھی کیا جا سکتا ہے ٹو اے لوور لیول۔ تو وہ اپنا اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، اور وہ بھی آئی اے ای اے کے سپرویژن میں کیا جاتا ہے، اس کو ڈائلیوٹ اور ڈاؤن گریڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور لیکن اب جس طریقے سے انہوں نے جب مذاکرات ہوئی اپنا بعد میں اسلام آباد میں، تو اس میں تو غالباً موقف ایران کا یہی تھا کہ وہ اسی چیز کو کرنے کو تیار ہوں گے، لیکن امریکہ کی طرف سے ڈیمانڈ آئی کہ نہیں، وہ اپنا 0% پہ لے جائیں، اور جو یورینیم ہے، اور اس کے بعد اپنے اس کو انفراسٹرکچر کو بھی ابینڈن کریں، اور نیوکلیر پروگرام کو کمپلیٹلی ابینڈن کریں۔ تو غالباً یہ والی جو سی کنڈیشن تھی ایران کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ تو عمان کے پاس تو چلے انہوں نے ہیوی واٹر کسی زمانے میں ایران نے وہاں پہ سٹور کر دیا تھا، وہ تو چلے ایک ان کا آپس میں کمفرٹ لیول ہے عمان کا اور رشیا کا۔ کیسپین سی اگر دیکھا جائے تو وہاں سے ان کا آپس میں رابطہ بڑا آسانی سے ہوتا آیا ہے، اور ابھی بھی جاری ہے بٹوین ایران اینڈ رشیا، اور کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں جو سوویت یونین سے انہوں نے پارٹ ویز کیا تھا، دے پارٹڈ ویز فرام سوویت یونین، تو وہ بھی وہاں پہ کمفرٹیبل ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کیسپین سی میں کوئی بھی وہاں پہ نہیں جا سکتا، کوئی بھی ملک کی اور فورس وہاں پہ جا نہیں سکتی۔ ڈو یو تھنک ان دا ڈیز ٹو کم ایران جو ہے اس کو زیادہ ریگرسلی ٹیپ کرے گا کیسپین سی کا جو روٹ ہے بٹوین رشیا اینڈ ایران؟ جی نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی انڈیکیشن ہے کہ وہ اس میں کوئی انٹرفیئر کرے گا۔ ابھی تک تو بیسیکلی جو کلیم کر رہا ہے ایران، اس کے لیے وہ سائٹ کرتے ہیں جو انٹرنیشنل رولز ہیں اباؤٹ جو گورن کرتے ہیں لائٹورسٹ اسٹیٹس کو، جن کا حق وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو ایرانینس کہ 12 کلومیٹر تک ان کا وہ حق ہے۔ تو اسی بیسس کے انہوں نے اپنا اسٹیک کلیم اسٹیک کیا ہوا ہے انہوں نے ساری چیزیں، لیکن کیسپین سی میں میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسی انٹینشن ہوگی یا کوئی ایسی انڈیکیشن ہے ابھی تک۔ اچھا واٹ اباؤٹ دس اوپیک جی؟ یو اے ای ہیز واکڈ آؤٹ آف اوپیک جی، تو اس کے کوئی امپلیکیشن ہوں گے اس ریجن میں جی؟ اس کی تو بس یہی ہے کہ میرے اپنے انفارمیشن کے مطابق تو اوپیک ایز این آرگنائزیشن اس میں سے کئی دفعہ ممالک نے ودرا کیا، کئی دفعہ پھر دوبارہ اس کو جوائن کیا۔ تو ابھی جو یو اے ای نے وہاں سے ودرا کیا ہے اوپیک سے، بلکہ آج ہی کے دن سے انہوں نے کہا کہ وہ یہ نافذ ہوگا ان کا یہ فیصلہ، تو اس کے اندر غالباً جو یو اے ای ہے وہ زیادہ فلیکسیبلٹی چاہتا ہے اپنی آئل پروڈکشن میں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ جو جنگ کی وجہ سے ایک امپیکٹ ہوا ہے آن آئل پروڈکشن بھی اور آئل ایکسپورٹ کو بھی، تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے۔ تو یہ دس از دی آرگیومنٹ دیٹ از بینگ گیون جو ان کی طرف سے، تو غالباً یہ فلیکسیبلٹی کے لیے ہے تاکہ وہ اوپیک کی رولز کے مطابق جب وہ
کچھ قدغنیں لگ جاتی ہیں تاکہ ان سے وہ تھوڑا سا مبرہ ہو جائے. اچھا، ٹو سم دس تھنگ اپ جیلانی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ کب یہ ایشو سارٹ آؤٹ ہوگا کب نہیں ہوگا، لیکن آپ کے خیال میں مڈ ٹرم الیکشنز جو امریکہ میں ہونے ہیں اس سے پہلے سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس گون گو آن لائک دس؟ کیونکہ دیکھیں نا، ایک طرف اسرائیل ہے، اسرائیل بھی ایک پاور ہے، امریکہ دا سول سپر پاور دیٹس دیئر، اور وہ ایران سے کس طریقے سے اپنا آپ کو یہ ابزارب کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ ایران سے انہیں کوئی یہاں پہ پرابلمس پیش آئی اور اس کو وہ سارٹ آؤٹ ایران کو فکس نہیں کر سکے. سو اس کے ساتھ ٹو لیو ود دیٹ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ. سو آپ کے خیال میں اس کو ان دا ڈیز ٹو کم ان ون وے اور دی ادر، اور کسی ٹائم پہ بعد میں جا کے ایران کو فکس ضرور کرنا چاہیں گے امریکہ اور اسرائیل؟ مولانا صاحب، میرے پاس کرسٹل بال تو نہیں ہے کرسٹل بال، لیکن میں اتنا میں حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، امریکن پالیٹکس کو سمجھتے ہوئے، اور امریکہ میں جو خاص طور پہ آج کل اپوزیشن پائی جاتی ہے اس جنگ کے خلاف یا کسی بھی جنگ کے خلاف، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید جنگ نہ ہو دوبارہ. جو سی ہے وہ جس قسم کی وہ بات چیت ہو رہی ہے، جس قسم کا ریٹرک وہاں سے امریکہ کی جانب سے آ رہا ہے، کیونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اس کے نقصانات اس لیے زیادہ ہیں کہ اگر تو وہاں سے بمبارڈمنٹ ہوتی ہے امریکہ کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر، تو لازمی طور پہ اس کا امپیکٹ آئے گا GCC ممالک کے اندر. لازمی طور پہ اس کی جو ہے مزید اپوزیشن ہوگی امریکہ میں، اپنے وہاں کے عوام کی طرف سے، کانگریس کی طرف سے بھی اپوزیشن آئے. تو وہ جہاں تک تو وار کا تعلق ہے تو آپ سیفلی یو کین پریڈکٹ کہ شاید وار نہ ہو. لیکن جہاں تک باقی مسئلے مسائل کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ وہ اتنی جلدی وہ حل نہیں ہوں گے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مذاکرات دوبارہ وہ شروع ہو جائیں، جس کے لیے پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا.